چونکہ میں بھی ایک چچا ہوں، چاچا جی میں نے اب میں وہ محبت میں محسوس کرتا ہوں کہ جو انسان کو اپنے بھائی کے بیٹی سے ہوتی ہے، اور ایک انسان کو بڑی عجیب خوشی سی ملتی ہے اگر آپ اس کی کوئی خواہش پوری کر دیں. تو میں سوچتا ہوں کہ جناب سکینہ نے اور حضرت عباس کو اتنی محبت ان سے، اور پانی مانگا حضرت عباس سے، تو وہ آپ بتائیے گا وہ شہادت کا. اور اس میں یہ کیفیت بھی ہے کہ جب وہ حکم خدا سے امر ربی یہ تھا کہ اس وقت پانی نہ آئے اور امام حسین علیہ السلام کے بچوں کی جو پیاس ہے وہ پوری 3 دن تک مکمل رہے، تو اس کے بعد ان کی یہ کیفیت کہ انہوں نے یہ وصیت فرمائی کہ اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام سے کہ میرا لاشا آپ خیموں میں نہیں لے کے جائیے گا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہر شہید کا جو اب شبیہ تابوت بناتے ہیں اپنے آپ کو جوڑنے کے لیے، تو اس واقعے سے تو امام حسین علیہ السلام کا شبیہ تابوت ہے، حضرت علی اکبر علیہ السلام کا شبیہ تابوت ہے، ہر شہید کا تابوت اٹھتا ہے، عباس کا تابوت نہیں اٹھتا، کیونکہ عباس کا لاشا نہیں اٹھا تھا نا، وہ لاشا وہیں فرات پہ رہ گیا، عباس کا علم اٹھتا ہے. لیکن 2 لاشیں ایسے تھے کہ جو خیام میں نہیں آ سکے، ورنہ تو امام حسین علیہ السلام حضرت علی اکبر کے لاشے کو لے آئے، حضرت قاسم کے پامال لاشے کو لے آئے. 2 لاشیں ایسے تھے کہ جو نہیں آ سکے خیام میں. ایک عباس کا لاشا تھا کہ وصیت فرما دی کہ مولا میرا لاشا یہیں رہنے دیجیے گا، میں سکینہ سے شرمندہ ہوں کہ پانی مانگا تھا اور اب فرات پر ہاتھ کٹ چکے ہیں. تو ایک لاشا عباس کا نہیں آیا، ایک لاشا امام حسین علیہ السلام کا نہیں آیا خیام میں، اس لیے کہ لانے والا ہی نہیں بچا تھا، ستوں کو لانے والا ہی نہیں بچا تھا، تو کون لاتا ہے امام حسین علیہ السلام کا لاشا خیام میں. تو امام حسین علیہ السلام کے لاشے پر تو ان کی بہنیں خود گئی تھیں، وہ لاشا تو آیا ہی نہیں، بیٹی خود گئی تھی، لاشا تو آیا ہی نہیں. تو ابوالفضل عباس علیہ السلام جب ایک عرب شاعر نے شعر لکھا تھا، یوم ابوالفضل استجار بہ الہدیٰ، عاشور کا دن وہ تھا کہ جب حسین عباس کی پناہ میں تھے. تو اس نے یہ شعر لکھا، تو شعر لکھنے کے بعد اس نے سوچا کہ عباس بہت بڑا مقام ان کا، لیکن امام حسین علیہ السلام کی کہیں اہانت نہ ہو جائے اس شعر سے، وہ تو امام وقت ہے. تو اس نے شعر پڑھنا چھوڑ دیا. یہ تو اس نے خواب میں خود امام حسین علیہ السلام کو دیکھا اور امام نے فرمایا کہ اے ذاکر تو نے یہ شعر پڑھنا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ تو اس نے کہا مجھے یہ ڈر ہوا کہ آپ کی اس میں توہین محسوس نہ ہو. تو امام نے کہا نہیں، تو نے ٹھیک لکھا تھا کہ عاشور کا دن واقعاً وہ تھا کہ جب حسین عباس کی پناہ میں تھا. یعنی یہ جملہ خود امام حسین علیہ السلام کا بتلا رہا ہے کہ جب عباس کی شہادت ہوئی تو فرمایا الان ان کا سارا ظاہری، کہ کمر ٹوٹ گئی عباس. وَشَمُّتَ بِعَدُوِّ، اور دشمن تانے دے رہے ہیں. یہ مقتل کا جملہ ہے کہ امام حسین نے فرمایا. یعنی جب عباس علیہ السلام شہید ہو گئے نا، تو دشمن وہاں سے سامنے سے کہہ رہے تھے کہ ہاں حسین کہاں گیا وہ عباس جس پہ تمہیں بڑا ناز تھا. تو دشمن تانے دے رہے تھے امام حسین علیہ السلام کو عباس علیہ السلام کی شہادت پر. اتنا بڑا سہارا تھے ابوالفضل عباس علیہ السلام امام حسین کے لیے. اور خود مولا عباس کی ماں ام البنین جو 4 بیٹوں کی ماں ہیں، جن کے 4 بیٹے شہید ہوئے ہیں، حضرت عباس کے 3 اور بھائی ہیں جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں، تو 4 بیٹے جس ماں نے قربان کیے، تو وہ مدینہ میں ہی تھیں جب کربلا کا واقعہ ہوا، تو وہ مدینہ ہی میں تھیں. تو جب یہ قافلہ واپس پلٹا نا، تو وہ بیٹا تو مارا گیا کربلا میں، تو وہ بظاہر قبر پہ نہیں آ سکتی تھیں، تو وہ جنت البقیع میں جاتی تھیں، آج بھی جو قبرستان ہے، تو وہاں انگلی سے 4 قبروں کے نشان بناتی تھیں. اچھا. اور اس کے بعد کہتی تھیں کہ عباس لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ تمہارے بازو قلم ہوئے تھے، اور لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ تمہارے سر پر گرز مارا گیا. وہ اشعار پڑھتی تھیں. تو عباس یقین نہیں آتا کہ اتنے شجاع تھے تم، تو کون ایسا ہو سکتا ہے جو تمہارے قریب آتا اور تمہارے سر پہ گرز مارتا اور تمہارے ہاتھ کاٹ دیتا. لیکن ہاں بعض جب میں یہ سنتی ہوں کہ سکینہ کو تماچے مارے گئے، تو مجھے یقین آ جاتا ہے کہ تیرے بازو قلم ہوئے ہوں گے، اس لیے کہ اگر تیرے بازو ہوتے تو کون مارتا سکینہ کو تماچے، کون چادر زینب کو چھین سکتا تھا. اس لیے جب مولا عباس علیہ السلام پہنچے ہیں فرات سے، انہوں نے پانی لیا اور پیاسے ہی واپس پلٹے، تو جب ہوئے باز ہوئے عباس قلم دریا پر، گر کے ٹھنڈا ہوا حضرت کا علم دریا پر. تو بایاں بازو قلم ہوا، دایاں بازو قلم ہوا، اور انہوں نے مشق کو اپنے سینے سے سنبھال لیا. اور تیر کل مطر کا لفظ ہے، بارش کی طرح برس رہے تھے فضل عباس علیہ السلام. تو ایک تیر جو ہے وہ ان کی آنکھ میں پیوست ہوا. اللہ اکبر. اب آنکھ میں اگر ایک ذرہ بھی چلا جائے تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں آپ؟ اس ذرے کو صاف کرتے ہیں. تو جس کے ہاتھ کٹ چکے ہوں اور آنکھوں میں تیر ہوں، تو انہوں نے اپنا سر جھکایا اور اپنے زانوؤں کے ذریعے سے اس تیر کو آنکھ سے نکالنا چاہا. اس وقت سر پہ گرز لگا ان کا، اور وہ زمین کربلا پہ تشریف لائے.
کر کے منہ سوئے نجف کہتے تھے بادیدہ تر، یا علی لیجئے مجھ بے کس و مستر کی خبر۔ آپ کے بیٹے کا شیدا ہوں مدد لازم ہے، آپ کی پوتی کا سکا ہوں مدد لازم ہے، ہائے کیا جانیے کیا بچوں کی حالت ہوگی، مر گئی پیاسی سکینہ تو قیامت ہوگی۔